अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैसिलिटेटर, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आप मुकम्मल देखेंगे। आज हम बात करेंगे बवासीर पर। बवासीर आपके मकद और निचले मुआशी में एक सूजी हुई रगें हैं। कब्ज़ और बवासीर अमूमन साथ साथ होते हैं। बवासीर के अंदर या मकद के इर्द गिर्द जल्द के नीचे बन सकती है। बवासीर में मकद के मुकाम पर मसे बन जाते हैं जो अमूमन खून से भरे रहते हैं। ये मसे ज़्यादातर अंदर होते हैं और रफ़ा हाजत के वक़्त अमूमन बाहर लटक आते हैं और रफ़ा हाजत के बाद अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब मसे बड़े हो जाएं या मतवर्रम हो जाएं तो वो फिर अंदर नहीं जाते बल्कि हाथ से अंदर करने पड़ते हैं। जब मसे मुतवर्रम हो जाएं तो इनमें शदीद के दर्द होने लगता है और मरीज़ के लिए चलना फिरना और कुर्सी पर बैठना दोबर हो जाता है। मुतर्रम होकर अमूमन मसे फट जाते हैं और उनसे खून बह निकलता है। खून निकल जाने से मरीज़ कुछ अफाका महसूस करता है। अलामात बवासीर की अलामात आम तौर पर बवासीर की किस्म पर मुनसरफ होती हैं। ब्रूनी बवासीर ये आपके मकद के इलाके में ख़ारिश या जलन होना, दर्द या तकलीफ होना, आपके मकद के इर्द गिर्द सोजन होना, खून बह रहा है। अंदरूनी बवासीर मलाशी के अंदर होती है। आप आम तौर पर इन्हें देख या महसूस नहीं कर सकते और वो शाज़ो नादर ही तकलीफ का बायस बनते हैं, लेकिन पखाना गुजरते वक़्त तनाव या जलन का सबब बन सकता है। अंतियों की हरकत के दौरान इनमें दर्द और खून बहता है। एक बवासीर जो मकद के सुराख के ज़रिए धकेलती है जिसके नतीजे में दर्द और जलन होती है। थ्रम्बोज्ड के बवासीर अगर खारजी के बवासीर में खून के जमा हो जाए और जमने की शक्ल इख्तियार कर ले तो इसका नतीजा ये हो सकता है शदीद दर्द, सूजन या सोजश, आपके मकद के करीब एक सख्त गांठ। बवासीर की वजह क्या है? तनाव आपके मकद या मलाशी की रगों पर दबाव डालता है जिससे बवासीर होती है। आप इन्हें वेरिकोस के रगों के तौर पर सोच सकते हैं जो आपके नीचे को मुतासर करती है। किसी भी किस्म का तनाव जो आपके पेट या निचले हिस्से पर दबाव बढ़ाता है मकद और मिलाशी की रगों में सोजन और सूजन का सबब बन सकता है। बवासीर इस वजह से पैदा हो सकती है। आंतों की हरकत के दौरान का तनाव, बैतुल खला में देर तक बैठना, दामी असाल या कब्ज़ होना, मोटापा होना, हामला होना, मकद जमा करना, कम फाइबर वाली ग़ज़ा खाना, बाकायदगी से भारी लिफ्टिंग। खतरे के अवामल जैसे जैसे आपकी उम्र होती है आपके बवासीर का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह यह है कि वो टिश्यू जो आपकी मलाशी और मकद में रगों को सहारा देते हैं कमज़ोर और खींच सकते हैं। ये उस वक़्त भी हो सकता है जब आप हामला हो क्योंकि बच्चे का वज़न मकद के इलाके पर दबाव डालता है। चीदगियाँ बवासीर की चीदगियाँ नायाब हैं लेकिन इनमें शामिल हैं खून की कमी, शाज़ो नादर ही बवासीर से खून की दायमी कमी खून की कमी का सबब बन सकती है जिसमें आपके खलियों में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आपके पास काफ़ी सेहतमंद सुरख खून के खलिए नहीं होते हैं। गला गूंटा हुआ बवासीर अगर अंदरूनी बवासीर को खून की सप्लाई मुनक़ता हो जाती है तो बवासीर का गला गूंटना हो सकता है जो इंतहाई दर्द का बायस बन सकता है। खून का लोथड़ा कभी कभार बवासीर में खून का लोथड़ा बन सकता है अगरचे खतरनाक नहीं है लेकिन ये इंतहाई तकलीफ देह हो सकता है और बाज़ औक़ात इसे लांस और ड्रीन्स करने की ज़रूरत होती है। रोकथाम बवासीर से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपने पखाने को नरम रखें और बवासीर को कम करने के लिए इन तजावीज़ पर अमल करें।
زیادہ فائبر والی غذائیں کھائیں، سادہ پھل، سبزیاں اور اناج کی ہر قسم کھائیں۔ ایسا کرنے سے پخانہ نرم ہو جاتا ہے اور اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے آپ کو اس تناؤ سے بچنے میں مدد ملے گی جو بواسیر کا سبب بن سکتی ہیں۔ گیس کے مسائل سے بچنے کے لیے آہستہ آہستہ اپنی خوراک میں فائبر کے شامل کریں۔ کافی مقدار میں سیال پئیں۔ پخانے کو نرم رکھنے میں مدد کے لیے ہر روز 6 سے 8 گلاس پانی اور دیگر مائعات پئیں۔ فائبر سپلیمنٹس پر غور کریں۔ زیادہ تر لوگوں کو اپنی خوراک میں فائبر کی تجویز کردہ مقدار 20 سے 30 گرام کا فی دن نہیں ملتی ہے۔ اگر آپ فائبر کے سپلیمنٹس استعمال کرتے ہیں تو ہر روز کم سے کم 8 گلاس پانی یا دیگر سیال پینا یقینی بنائیں۔ بصورت دیگر سپلیمنٹ قبض کا سبب بن سکتے ہیں یا خراب کر سکتے ہیں۔ تنگ نہ کریں۔ پخانہ گزرنے کی کوشش کرتے وقت سانس کو دبانا اور روکنا ملاشی کے نچلے حصے کی رگوں میں زیادہ دباؤ پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ کو خواہش محسوس ہوتی ہے چلے جائے۔ اگر آپ انتڑیوں کی حرکت کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں اور خواہش دور ہو جاتی ہے تو آپ کا پخانہ خشک ہو سکتا ہے اور گزرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ورزش قبض کو روکنے اور رگوں پر دباؤ کو کم کرنے کے لیے متحرک رہیں۔ جو طویل عرصے تک کھڑے رہنے یا بیٹھے رہنے سے ہو سکتا ہے۔ ورزش آپ کو اضافی وزن کم کرنے میں بھی مدد دے سکتی ہے جو آپ کے بواسیر میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ طویل عرصے تک بیٹھنے سے گریز کریں۔ زیادہ دیر کے بیٹھنے سے خاص طور پر بیت الخلاء پر مقعد کی رگوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ تشخیص آپ کا معالج برونی بواسیر دیکھنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اندرونی بواسیر کی تشخیص میں آپ کی مقعد کی نالی اور ملاشی کا معائنہ شامل ہو سکتا ہے۔ ڈیجیٹل امتحان آپ کا معالج آپ کے ملاشی میں دستانے والی چیکنی انگلی داخل کرتا ہے۔ وہ کسی بھی غیر معمولی چیز کے لیے محسوس کرتا ہے جیسے کہ نمو۔ بصری معائنہ کیونکہ اندرونی بواسیر اکثر ملاشی کے امتحان کے دوران محسوس کرنے کے لیے بہت نرم ہوتے ہیں۔ آپ کا معالج آپ کی بڑی انت اور ملاشی کے نچلے حصے کو اینوسکوپ یا پروٹوسکوپ سے جانچ سکتا ہے۔ آپ کا معالج کولونوسکوپی کا استعمال کرتے ہوئے آپ کی پوری بڑی انت کا معائنہ کر سکتا ہے۔ گھریلو علاج آپ اکثر گھریلو علاج سے بواسیر کے ہلکے درد اور سوجن کو دور کر سکتے ہیں۔ زیادہ فائبر والی غذائیں کھائیں۔ زیادہ پھل، سبزیاں اور ہر قسم کا اناج کھائیں۔ ایسا کرنے سے پخانہ نرم ہو جاتا ہے اور اس کا بڑا حصہ بڑھ جاتا ہے، جس سے آپ کو اس تناؤ سے بچنے میں مدد ملے گی جو موجودہ بواسیر کی علامت کو خراب کر سکتی ہیں۔ گیس کے مسائل سے بچنے کے لیے آہستہ آہستہ اپنی خوراک میں فائبر شامل کریں۔ کچھ فائبر سے بھرپور غذائیں یہ ہیں: پھلیاں، دال، پھلیاں سوپ۔ سلاد میں آپ کی خوراک میں فائبر کو پورا کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ سبز پتوں والی سبزیاں مثلاً گوبھی اور پالک میں خاصی مقدار میں فائبر ہوتا ہے۔ اس طرح اناج، سیب اور خشک میوہ جات۔ بواسیر کی کریم کے جہاں ہائیڈروکارٹیسون پر مشتمل سپوزیٹری لگائیں یا ڈائنہیزل پر مشتمل پیڈ استعمال کریں۔ گرم غسل کریں گے۔ دن میں 2 سے 3 بار اپنے مقعد کے حصے کو 10 سے 15 منٹ تک سادہ گرم پانی میں بھگو دیں۔ درد کو کم کرنے والی ادویات کے لیں۔ ان علاج کے ساتھ بواسیر کی علامات اکثر 1 ہفتے کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ 1 ہفتے میں اپنے ڈاکٹر سے ملیں اگر آپ کو آرام نہیں ملتا۔ جراحی کے طریقہ کار بواسیر کے شکار لوگوں کی تھوڑی سی مقدار کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم اگر دوسرے طریقہ کار کامیاب نہیں ہوئے ہیں یا آپ کو بڑی بواسیر ہے تو آپ کا معالج درج ذیل میں سے کسی ایک کی سفارش کر سکتا ہے۔ بواسیر کو ہٹانا مختلف تکنیکوں میں سے ایک کا انتخاب کرتے ہوئے آپ کا سرجن ضرورت سے زیادہ بافتوں کو ہٹاتا ہے۔
شدید یا بار بار آنے والی بواسیر کے علاج کا سب سے مؤثر اور مکمل طریقہ ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو طریقہ کار کے بعد کچھ درد ہوتا ہے جسے دوائیاں دور کر سکتی ہیں۔ گرم غسل سے بھی مدد مل سکتی ہے۔ بواسیر سٹیپلنگ، یہ طریقہ کار جسے سٹیپلڈ ہیمورائڈ فکسی کہا جاتا ہے، خون کے بہاؤ کو روکتا ہے۔ یہ عام طور پر اندرونی بواسیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں درد کم ہوتا ہے اور باقاعدہ سرگرمیوں میں جلد واپس آنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم سٹیپلنگ کو دوبارہ ہونے اور ملاشی میں بڑھنے کے زیادہ خطرے سے منسلک کیا گیا ہے، جس میں ملاشی کا کچھ حصہ مقص سے نکلتا ہے۔ پیچیدگیوں میں خون بہنا، پیشاب کی روک تھام اور درد بھی شامل ہو سکتا ہے۔ علاج: بواسیر کے لیے مندرجہ ذیل ادویات استعمال کی جا سکتی ہے۔ ڈفلان گولیاں، 1 گولی صبح اور 1 گولی شام۔ شربت کریمافین، 2 چمچے رات کو سوتے وقت۔ ہڈنسا کریم، دن میں 3 دفعہ اندر اور باہر مسوں پر لگائیں۔ درد کے لیے بروفن گولی حسب ضرورت لی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔